تجارت کرنا چاہتے ہو، اب اللہ سے تجارت کیسے کریں گے؟ میرے دوستو، دنیا میں تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کبھی نفع ہوتا ہے، کبھی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو، تم ایک تجارت ایسی ہے جو تم مجھ سے کر لوگے، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان کا کوئی پہلو نظر نہیں آئے گا، بلکہ 101% آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کامران ہو جاؤ گے، دنیا میں آنے کا مقصد تمہارا کامیاب ہو جائے گا۔ دوست بزرگوں، فرماتے ہیں کہ اللہ ہم سے تجھ سے تجارت کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تمہیں 3 کام کرنا ہے، ان 3 کاموں کو اگر اپنی زندگی پر لے آؤ گے تو سنو، تم مجھ سے تجارت کرنے والے بن جاؤ گے۔ دوست بزرگوں، ہر انسان گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب انسان توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ جب انسان اچھی توبہ، پکی توبہ، نیک توبہ اور پکا عزم و ارادہ کر لیتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ لوگوں سنو، اتنی جوانی ہو گئی، بڑھاپے آ گئے، پیر ہاتھ بات کرنے لگے، لرزنے لگے، لڑکھڑانے لگے، مسجد جا نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، اپنے گھروں کے اندر مصلی بچھا کر اپنے اللہ سے سچی توبہ کرے۔ جو حضرات مسجد جا سکتے ہیں، مسجد جا کر اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو لگا کر اللہ سے کہے کہ اللہ جو گناہ ہو گئے اب میں سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے تجارت کرنا چاہتے ہو تو 3 کام ایسے کر لو، تو فرمایا کہ تم مجھ سے تجارت کرنے والے بن جاؤ گے۔ فرمایا کہ جب مجھ سے تجارت کرنے والے بن جاؤ گے تو تمہارا کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، کہا کہ سب سے پہلے ان الذین یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے قرآن کا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے بن جاؤ۔ آج زمانہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، قرآن پڑھنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے، قرآن دیکھنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے، قرآن کھولنا ہمیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے مرنے پر قرآن کھولا تھا، وہ اپنے نہیں بلکہ مدرسے کے بچوں کو بلا کر قرآن پڑھایا تھا، پھر کسی کے مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ جہالت ہمارے گھروں کے اندر ہے، جبکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں۔ آپ خود پڑھنا جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے پڑھنے کی کوشش کریے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہاتھ رکھنے سے، اللہ اللہ کہنے سے، میرے دوستو قرآن کو دیکھنے سے ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو خود اپنے اوپر زمین کو جھانک کر دیکھیے کہ ہم کب قرآن کھولے تھے، ہم نے کب قرآن کی تلاوت کی تھی۔ اللہ کا کلام ہے دوستو، وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے آپ کو بتاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری کتاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم تجارت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ سے جب تجارت ہو جائے گی تو پھر تمہارا 100% دنیا میں آنا کامیاب اور دنیا سے جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ بڑے امام گزرے ہیں۔ دوست بزرگوں، 4 اماموں میں ایک امام احمد ابن حنبل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا اور سوتے ہوئے دیکھا، کوئی جاگ کر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ دوست بزرگوں، عام انسان وہ فرماتے ہیں، کہا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا اور میں نے اللہ سے سوال کیا کہ
اے اللہ میں تیرا مقرب بندہ کیسے بن جاؤں، میں تیرا خاص بندہ کیسے بن جاؤں گا، کون سا ایسا عمل کروں گا وہ تیرا مقرب بندہ بن جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، کہا کہ سنو تم میری کتاب کی روزانہ صبح سے لے کر شام تک زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو پڑھے گا تو شفا ہو جائے گی، یہ قرآن ہے پڑھے گا تو مصیبت چلی جائیں گے، یہ وہ قرآن ہے پڑھے گا تو تیرے مرحومین کی بخشش ہو جائے گی۔ تاقوں نے سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جب بول قسم لینے کے لیے، جب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں اور حلف دلایا جاتا ہوں۔ قرآن کو ہم نے اس لیے سمجھا قسم کھانے کے لیے، قرآن کو ہم نے اس لیے سمجھا قرآن خوانی کرنے کے لیے، قرآن کو ہم نے اس لیے سمجھا مرحوم کے اصال ثواب کے لیے۔ دوستو یاد رکھو، اگر تم فجر کی نماز ادا کرتے ہو، فجر کی نماز پڑھتے ہو، تم ایک دعا پڑھ کر جاتے ہو، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی لسانی نورا وفی دمی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اور ایک آیت پڑھ کر جاتے ہو، ایک دعا پڑھ کر جاتے ہو، اللہ میرے قلب کو نور سے منور کر دے، اللہ میرے خون کو نور سے منور کر دے، اللہ میرے جسم کو نور سے منور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے نور، آپ کے جسم اور پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو فجر کی 2 رکعات سنت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کہا کہ اس کی تمام پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ پھر 2 رکعات اگر نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالی اس کی زبان تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ دوستو یاد رکھو، ہماری اور آپ کی کامیابی اسی بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچی تجارت کر کے دنیا سے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر تم چاہتے ہو مجھ سے تجارت کرنا تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، کثرت سے قرآن پڑھا کرو، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا کرو، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دو، اللہ سے سچی تجارت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری بات فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو۔ لوگوں سنو سمجھو اور اپنے آپ پر جھانک کر دیکھ لو، آج کون نماز کی پابندی کرتا ہے، کون نماز پڑھتا ہے؟ ہم جمعے کو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، بعض تو ایسے ہیں جمعے کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے، بعض علماء کے نزدیک، بعض ائمہ کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا ہے اسے قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يحافظ عليها وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا ہے، فرمایا کہ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، دل کو چاہا نماز پڑھ لیا، دل کو چاہا نماز نہیں پڑھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہاں جب مرے گا تب مرے گا، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا وہ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف جو اللہ کا نافرمان، اللہ کے نبی کا نافرمان ہے، ان کے صفوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ دوست خدا مجھے بچاؤ، تاریخ گواہ ہے کتنے ہزار سال ہو گئے، آج تک کوئی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی اپنے بچے کا نام قارون رکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی اپنے بچے کا نام
उबई इब्ने खलफ रखना गवारा नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो जानता है अल्लाह का दुश्मन, वो जानता है नबी का दुश्मन, नबी की जिंदगी पाने वाला, नबी के साथ रहने वाला, नबी के साथ उठने बैठने वाला, नबी के हर चीज को हासिल करने वाला, वो फरमाते हैं जहन्नमी होता है, अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल होता है। फिरऔन को अल्लाह ने समा फरमाया समंदर में गर्क करके उसके लाश को अजायब खाने पर महफूज करके दुनिया को दिखाना चाहता है अल्लाह कि देखो इन नाफरमानों का ये हशर होता है। मेरे भाई, अल्लाह से अगर तिजारत करना चाहते हो, अल्लाह से अगर आप तिजारत करना चाहते हो तो तुम कुरान की पाबंदी करो और नमाज की पाबंदी करो। मेरे भाई, फजर में हमारा जो वक्त होता है सोकर उठने का, सूरज निकलने के बाद, मेरे दोस्तों याद रखना, तुलू के बाद हमारी जो फजर होती है वो लोग घरों के अंदर परेशान होते हैं, तिजारत के लिए परेशान होते हैं, कारोबार के लिए परेशान होते हैं। वो कहां से कहते हैं मौलाना ऐसी ताबीज दीजिए जो हम अपने गले में लटका लें, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। याद रखो, मैं आपको आज ये बात कहकर जाता हूं, अगर तुम चाहते हो अपने रिस्क में बरकत, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मुकर्रब बनना, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से सच्ची तिजारत करना, आज से अहद कर लो, आज के बाद कोई नमाज कदा नहीं होगी, आज के बाद कभी हमारी नमाज नहीं छूटेगी। याद रखो, अल्लाह जब नाराज होता है रिस्क के दरवाजे को बंद नहीं करता, अल्लाह जब नाराज होता है तुम्हारी खुशियों को और बढ़ा देता है, लेकिन एक अजाब में मुब्तला कर देता है। वो अजाब ये है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सजदे की दौलत से महरूम कर देता है, नमाज से दूर कर देता है। तुम जाओ, कमाओ, खाओ, पियो, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दो, लेकिन याद रखना जिसकी जिंदगी में नमाज जैसी अहम इबादत नहीं है वो परेशान ही और खसारे में है। मेरे भाई, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आप फरमाते हैं उठने की ताकत नहीं है, आंख बंद होते जा रहे हैं। आपने दो जुमला फरमाया, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या आयशा के नमाज का वक्त हो गया, या आयशा के नमाज का वक्त हो चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया है, कायनात के इमाम है जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं। आपने दो सहाबी को आवाज लगाई, दो सहाबी आते हैं, आपने अपने हाथों को उनके कंधे पर हाथ रख करके अपने पैर को घसीटते हुए मस्जिद के तरफ जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। मेरे दोस्तों, सिद्दीक अकबर देखते हैं कि अल्लाह के नबी के आने की आहट आती है, आप पीछे हटते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने इशारा करके फरमाया, कहा कि अबू बकर तुम नमाज पढ़ाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये नमाज की अहमियत अल्लाह के नबी ने जाते जाते फरमाया, ए लोगों, दो चीजें छोड़कर जाता हो, तुम उसे पाबंदी से पकड़े रहना, तुम कामयाब हो जाओगे। इसलिए कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। अगर तुम पाबंदी से पढ़ोगे अल्लाह से सच्ची तिजारत करने वाले बन जाओगे। और जो तीसरी और आखिरी नसीहत अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, कहा के लोगों सुनो, तुम अपने मातहतों पर अल्लाह के रास्ते में छुपा कर हो, ऐलानिया हो, तुम खर्च किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज्क में बरकत डाल देंगे। मेरे भाई, आज कोई भी आता है मस्जिद के अंदर जुमे में 5 रुपया तलाश करके अपने जेब में लेकर आते हैं कि मस्जिद को देना है। मेरे भाई, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, तुम गाड़ियां खरीदने जाते हो, कोई सामान इलेक्ट्रॉनिक खरीदने जाते हो, जब आप खरीद के आते हो एक दरबान खड़ा होता है, तुम खुशी के मारे उसे कहते हैं कि तुम उसे कुछ दे दिया करो, या किसी बड़े होटल पर जाते हो, खाना खाते हो, एसी में बैठकर आने के पहले तुम एक टिप दिया करते हो, तुम उसके अंदर 100 रुपया, उसके अंदर
اندر 500 روپیہ، اللہ نے حیثیت دیا تو 1000 روپیہ، تم اسے کھانے کے، تمہاری خدمت کرنے کے بنیاد پر تم اسے ہدیہ دے کر آتے ہو، تم اسے تحفہ دے کر آتے ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، خدا کے گھر کو جاتے ہو، اللہ کے گھر کو جاتے ہو، خدا تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جاتے ہو، تم اخیر سے 5 روپیہ نکال کر اس ڈبے میں ڈالتے ہو۔ مجھے بتاؤ، جو پیروں کے اندر طاقت دی اللہ نے، تم چل کر مسجد جا سکے، ہاتھوں میں طاقت دیا سجدہ کر سکے، پیشانی میں طاقت دیا سجدہ کر سکے، میرے دوستو وہ اللہ کے گھر کو آج ہمیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں حالات اچھے نہیں ہیں اور ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے باطل طاقتیں درپے پہ ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے ان حالات کے اندر اپنے اخلاق کو بلند کرے، اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ کوئی بھی ہو، اللہ کا نبی فرماتا ہے جنگ کرنے سے پہلے اصول لکھے جاتے تھے، جنگ کبھی بھی کی جاتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں وہ ایک اصول لکھتے تھے، ان اصولوں کے اندر یہ رہتا تھا، دیکھو جہاد کرنے جا رہے ہو، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، جہاد کرنے جا رہے ہو، کسی بھی مذہب کے کسی بھی علاقے میں جو بھی مذہب کی چیزیں ہوتی ہیں انہیں نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ میرے بھائی اللہ کے نبی نے جب یہ اصول بنائے ہیں اور اخلاق کو پیش کیا ہے، لوگوں سنو، ہمیں یہ چاہیے ہم اپنے اخلاق کے ذریعہ جس طرح اکابرین علماء دیوبند نے اختیار کیا اور کارنامے دکھائے، ہمیں بھی چاہیے اور اللہ کے نبی کی پیاری سنت پر عمل کیا جائے۔ دیکھو اخلاق کو درست کرو گے، میرے دوستو کتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی آئے جن کے چہرے کو دیکھ کر ایمان لے آ جاتے تھے۔ میرے بھائی آج کیا ہے، آج ہماری مثالیں پیش کی جاتی ہیں، آج ہماری مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے، مسلمان ہو کر زنا کرتا ہے، مسلمان ہو کر نافرمانیاں کرتا ہے۔ لوگوں سنو، ان چیزوں سے دور ہو کر اپنے اخلاق کو، بھائی برادری ہو، برادر وطن ہو، ان کے ساتھ اخلاق کا، نرمی کا برتاؤ کیا کرو۔ اگر وہ کچھ کہہ دیتے ہیں سہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اپنے نبی کے اخلاق کو آگے رکھ کر اپنے پیش زمین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکانا سیکھو۔ دوستی کرو اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، لیکن ہم نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کی زندگی کو کامیاب بنائے گا۔ اللہ تعالی اس علاقے کو قبول فرمائے، اس چھوٹی سے چھوٹے سے علاقے، چھوٹی سی بستی کے اندر اللہ تبارک و تعالی جس طرح یہ ماحول کو اللہ نے بنانے کا موقع دیا ہے، یاد رکھیں ان علاقوں کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیے ہیں۔ آج کی رات ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، آج کی رات ان علماء کی آمد خدا کی قسم اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، ہمارے چاہنے سے نہیں، ہم نے تو محنت کیا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے اور اس زمین کو اللہ قبول کرتے ہیں جہاں اللہ کا نام اور رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی زندگی نصیب فرمائے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ سنو یہ مسجد اقصیٰ سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر
پر مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کو ایمانوں کو محفوظ فرمائے، جہاں بھی رہے ایمان کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ حالات بہت آئیں گے، ہمیں ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ مضبوط رہنا ہے، جمع رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔